ایک والد صاحب تھے, بزرگ بوڑھے, ان کے چہرے پہ نا پریشانی کے آثار تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں یہاں پہ آج کل, کیا مصروفیت ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں, بیٹھے رہتے ہیں, وقت گزار رہے ہیں, دن گن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اور سنائیں, کوئی ہابی, کوئی اپنے آپ کو کس طرح مصروف ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا فائدہ, ہمیں جب ہماری اولاد نے چھوڑ دیا تو ہماری زندگی اب کس کام کی ہے. میں نے کہا تو کیوں ایسا ہوا؟ کہتے ہیں سب سیٹ تھا. وہ ایک فرنیچر شاپ میں کام کرتے تھے, ہی واز اے ڈرائیور, ان کے پاس سوزوکی وین تھی, اور وہ سوزوکی وین پہ جو بھی فرنیچر لوگ پرچیز کرتے تھے ان کو ڈراپ ڈال کے اس کو ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے تھے. کہتے میں یہ کرتا تھا اور پیسے کما کے لاتا تھا. میرا پنڈی میں گھر ہے, اس کو رینٹ پہ ہم نے لیا ہوا تھا, اور اولاد کی پرورش کر رہا تھا, ان کی اسکول کی فیس پوری کر رہا تھا, پڑھا رہا تھا, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ, مطلب ہر چیز سیٹ تھی. کہتے ایک دن مجھے ایک ہائی ایس والے نے آ کے ہٹ کیا میری گاڑی کو, اور میری گاڑی کا بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا, اور میرے ہپ بونز فریکچر ہو گئی. وہ فریکچر ہو گئی تو پیسے نہیں تھے میرے پاس اتنے کہ میں آپریشن کرا سکوں, لیکن کوشش کرتے کرتے الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ میری ٹانگیں نا ہپ سائڈ سے فریز ہو گئیں, اور پھر اس کی وجہ سے میرے جو گھٹنے کے جو وہ بھی فریکچر ہوئے تھے تو وہ بھی فریز ہو گئے, اور میں کس پہ آ گیا, وہ جو بیساکھیاں ہوتی ہیں اور جو ایک واکنگ چیئر ٹائپ کی ہوتی ہے اس پہ میں آ گیا, اور ابھی وہ اسی پہ چل رہے تھے. ہم جب چائے پینے گئے, ہم جب نے موومنٹ کی تو وہ اسی پہ تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ جب سے میں محتاج ہوا اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا, ان کی بیوی ینگ تھی, انہوں نے بھی ان کو دھوکہ دیا کہ ان کا جو, میں کوئی ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتا, کہیں ان کے کوئی جاننے والے نہ سن لیں, لیکن انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اولاد نے کچھ مہینے تو پالا, لیکن پھر جب ان کو لگا کہ نہیں جی نہیں ابا جی اب کسی کام کے نہیں رہے, اب تو جو پیسے ہمیں لا کے دے رہے تھے وہ بھی نہیں لا کے دیتا ابھی, بلکہ ہم سے الٹا خرچہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پیسے ان پہ لگ رہے ہیں. تو انہوں نے نا ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ انڈائریکٹلی ان کے کام کرنا چھوڑ دیا, ان کو کھانا دینا چھوڑ دیا, ان کے کپڑے دھونا چھوڑ دیا, ان کے کام آنا چھوڑ دیا, اور ان کو حتیٰ کہ پھر ایک ٹائم آیا کہ گھر سے باہر نکال دیا. لیکن یہ والد صاحب اپنے گھر سے باہر نکل کے کہیں اور نہیں گئے, بلکہ اپنے گھر کے سامنے ہی تھڑا تھا اس پہ رہنا شروع کر دیا. انہوں نے وہاں پہ رہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ رات کو رکشا والا آتا تھا, وہ اپنا رکشا میرے تھڑے کے پاس پارک کرتا تھا, میں اس پہ جا کے لیٹ جاتا تھا اور وہاں سوتا تھا میں, اور پھر دن میں یہیں پہ. میں نے کہا تو آپ کھاتے کیا تھے, مطلب آپ ایک گھر والے, آپ ایک گھر میں تھے اور آپ ان کا گزر ہوتا ہوگا, تو آپ کھانا. کہتے نہیں, کہتے کھانا مجھے میرے جو ہمارے پرانے جاننے والے تھے, پڑوسی تھے, وہ لا کے دیتے تھے, میرے اولاد نے مجھے کوئی ساتھ نہیں دیا. اور کہتے ہیں حتیٰ کہ پھر محلے کے کچھ لوگ مجھے یہاں پہ اس اولڈ ہوم میں لے آئے, اور یہ لوگ ابھی مجھے ٹائم پہ کپڑے بھی دیتے ہیں, اور میرا ٹائم پہ کپڑے دھل کے بھی آ جاتے ہیں, اور کھانا بھی مجھے مل جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, پھر وہ رونے شروع ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ جو آنسو تھے نا وہ پوری ایک زندگی کا نا لائف کا کرکس بیان کر رہے تھے کہ یہ جو میرے ساتھ اولاد نے کیا ہے نا, سبحان اللہ, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کس طرح سے یہ اولاد زندہ رہ سکتی ہے. میں نے وہاں کی مینجمنٹ سے پوچھا, میں نے کہا اولاد آ کے چھوڑتی تو کیا کہتی, مطلب ہاؤ ڈو دے ڈراپ آف دیئر پیرنٹس. کہتے ہیں ضمیر مرے ہوتے ہیں ان کے, بلکہ وہ ضمیر مار کے آتے ہیں. ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ان کی کہ آپ کے والدین ہیں, انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا, اب آپ کا ٹائم ہے اپنے آخرت پہ انویسٹ کرنے کا اور ان کا خیال رکھنے کا. لیکن کہتے ہیں کہ اپنے ضمیروں کو مار کے آئے ہوتے ہیں, اور یہ ارادہ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس ان کو اب چھوڑ کے جانا ہے. ایک اور صاحب تھے جیسے میری ملاقات ہوئی, لیکن وہاں کے مینجمنٹ والے بہت ساری انہوں نے بتائیں ریئل لائف سٹوری. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ لنڈن میں جا کے واقعہ سنا جہاں پہ گورے ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس اولڈ ہومز میں ڈال دیتے ہیں. یہ میں راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے 15 منٹ کے فاصلے پہ, یہاں کی بات پہ, پاکستان اسلام آباد راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں میں. ایک صاحب تھے جو کہ گورنمنٹ آفیسر تھے ایک اچھے ادارے میں اس کا نام ہی لینا چاہتا, وہاں پہ تھے. ہی واز ہیوج گائے, مطلب کافی ویٹڈ تھے, اور وہ بلکی تھے. تو جو کہ ان کی ویٹ کی وجہ سے وہ پھر ان کے گھٹنے اتنے نہیں رہے, بزرگ ہو چکے تھے, تو وہ ویل چیئر پہ آ گئے, اور بڑے مشکل سے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مینجمنٹ نے بتایا کہ ان کے گھر والے ان کو لے کے آئے, اور گھر والے سبحان اللہ 3 بیٹے, تینوں کو انہوں نے 2 پورشنز کے گھر بنا کے دیے, لیکن کسی ایک کے پاس بھی کمرہ نہیں تھا, نہ ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اپنے والد کا خیال رکھ سکیں اور اپنے والد کو یہاں پہ چھوڑنے آئے.
لیکن سنس ہی وہ سو ہیوی اور وہ حتیٰ کہ کوئی چیز گر بھی جائے تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے اپنے ویٹ کی وجہ سے, تو ہم نے بھی ان کو نہیں رکھا کیونکہ ہم انہیں کو رکھتے ہیں جن کا ہم خیال رکھ سکیں, اور وہ اپنے والد کو چھوڑنے آئے تھے. ایک اور شخص اپنے باپ کو لے کے آیا اور کہا کہ میرے باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور میں جاب کرتا ہوں ایک مال میں, مجھے 12,000 سیلری ملتی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں صبح آئی تھنک 9 سے رات 8 بجے تک جاب کرتا ہوں, تو میں ان کا خیال نہیں رکھ پاتا, تو آپ یہاں پہ. تو انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو 14,000 دیں گے, آپ اپنے ہی باپ کا خیال رکھیں, یہاں پہ آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں, آپ کو 14,000 دیں گے, آپ اپنے باپ کا خیال رکھیں, کھانا کھلائیں, ٹائم گزاریں ان کے ساتھ, اور آپ کے جو ٹائم دینا ہے وہ بھی کم ہوگا, 9 to 5 انہوں نے بولا یا کتنا بولا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا یہ, اینڈ ہی لیفٹ. سبحان اللہ, دس واز سو شاکنگ فار می کہ یار یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے. اینڈ آئی لرنڈ سو مینی لیسنز فرام دیٹ وزٹ. نمبر 1 از یہ دنیا, یہ زندگی بہت دھوکے باز ہے, بہت دھوکے باز ہے. آپ اس دنیا میں جتنا اپنا ٹائم منی انویسٹ کرتے ہیں نا اللہ کو بھلا کے, یہ دنیا آخر میں نا آپ کو اکیلا چھوڑ جاتی ہے, یہ اولاد آپ کو آخر میں اکیلا چھوڑ جاتی ہے. یہ مال جس کے لیے 9 to 5 کام کیا, جس کے لیے ہر ٹائم کماتے رہے اور اپنی جوانی کو اس مال میں کمانے میں لگایا, جیسے ہی یہ مال آپ نہیں کما پائیں گے تو یہ مال بھی آپ کو چھوڑ جائے گا اور یہ اولاد بھی چھوڑ جائے گی اگر دین پہ تربیت نہ کی. اچھا, اس مینجمنٹ نے نا بہت لمبی باتیں کی, بڑی سٹوری سنائی, میں آپ کو سب نہیں سنانا چاہ رہا, ٹائم کم ہے, ہم اپنی بات پہ آئیں گے. لیکن سبحان اللہ ان کے جو کرکس تھا نا, میں نے کہا اچھا اس کا سولوشن کیا ہے, یہ ہم میں یہ کہاں سے یہ کینسر آ گیا تھا, یہ تو گوروں کا کام تھا, وہ اپنے اولڈ ہومز وہاں پہ فیمس ہیں. یہاں تو پاکستان میں تو ہماری بڑی ثقافت ہے اور ہم اسلامک ملک ہیں, اور ہمارا دین کتنا سکھاتا ہے اپنے والدین کی خیال رکھنے کا طریقہ, اور والدین ہماری جنت ہے تو, اور والدین ہماری جہنم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو. یہ یہاں پہ ٹرینڈ کب سے آیا؟ کہتے ہیں سر میڈیا, سر دین کی کمی. کہتے ہیں جب سے یہ میڈیا پریولنٹ ہوا ہے اور انہوں نے مطلب ریئل لائف سٹوریز کے نام پہ سولوشن نہیں دیا بلکہ ہر گھر کا واقعہ بتایا, تو لوگوں کو ڈیسینسٹائز کیا کہ ایسے بھی ہر گھر میں ہو رہا ہے, تو تم جو اپنے والد کو چھوڑ کے جا رہے ہو تم بڑا برا کام نہیں کر رہی, ہر بندہ دوسرا بندہ کر رہا ہے, اس کو گناہوں کو حقیر جو ہے نا جنوانا اور یہ پیش کرنا, سولوشن ہی پرووائڈ کرا. اور پھر انہوں نے کہا کہ سر دین کی کمی. اور میں آپ کو سے بتاؤں, یہ جو ہماری سوسائٹی جتنی گاڈ لیس بنتی جا رہی ہے نا, وی آر موونگ ٹوورڈز اے گاڈ لیس سوسائٹی جہاں پہ اللہ خدا خوفی نہ ہو. مجھے اب یہ بتائیں کیا چیز ایک اولاد کو روکتی ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو یا ماں کو اولڈ ہوم میں نہ چھوڑ کے آئے؟ اللہ کا خوف. کچھ لوگوں میں جو بیسک جن کی فطرت اگر انٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ تو اپنے رکھیں گے جن کو احسان ہوتا ہے, لیکن جو پیسے کے پجاری ہیں, جنہوں نے دنیا گھومنی ہے, ٹریول کرنا ہے, جنہوں نے امریکن ڈریم کو لیو کرنا ہے, دوز who want to living up with the Joneses, جن کا یہ موٹو ہے, and they want to YOLO, you only live once, وہ کہیں گے یار تو برڈن ہے ہمارے اوپر, وہ تو چھوڑ جائیں گے. اینڈ یہ جو لبرلزم ہے اور یہ جو سیکولرزم ہے یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے.